بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، یہ قانون ثانی برائے نبی کریم علیہ السلام، امیر کے لیے قانون ہے۔ بَإِن جَنَحُوا، اور اگر وہ مشرک مائل ہوں لِلسَّلْمِ اِلَى السَّلْمِ، طرف سلو کرنے کے، فَجْنَا لَهَا، تو آپ بھی مائل ہوں طرف اس سلو کے۔ فَجْنَا لَهَا، اگر مصلحت دیکھیں تو فَجْنَا لَهَا، اوپر ساتھ عبارت ملا، اگر مصلحت دیکھیں تو فَجْنَا لَهَا، تو مائل ہو جاؤ صلح کی طرف۔ وَتَوَکَّل، اگر دھوکہ دے میں، اگر وہ دھوکہ دینے کی نیت سے صلح کریں تو توکل علی اللہ۔ صلح کا ضابطہ آ رہا ہے کہ اگر مشرکین تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو امیر المومنین کو، امیر الجہاد کو یہ اختیار ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کو پیش نظر رکھے گا۔ اگر صلح سے سمجھتا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے تو فَجْنَا لَهَا، اس صلح کے لیے میلان کرو، یعنی صلح کر لو۔ اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ صلح میں فریق مخالف محض دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ اب صلح کر کے اس کے مقاصد جنگ کی تیاری ہوتی ہیں یا اپنی کمزوری رفع کرنا، تو وقتی صلح کر کے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو اس صورت میں فرمایا اور باوجود مصلحت کے خیانت کا اندیشہ ہو تو توکل علی اللہ، نیچے ساتھ ملاؤ، اور باوجود مصلحت کے، پڑھو، اور باوجود مصلحت کے خیانت کا اندیشہ ہو تو توکل علی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ کر، اللہ ہی پر بھروسہ کر، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہو، توکل علی اللہ کی علت ہے اللہ ہی پر بھروسہ کر، مطلب یہ ہے جس کے مسئلے کے لیے لڑ رہے ہو اسی پر اعتماد کرو، جس کے مسئلہ اعلاء کلمت توحید تمہاری لڑائی ہے اسی پر اعتماد کرو، اس لیے کہ وہ اللہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، هو السمیع اثر ہے، وہی سننے والا ہے بغیر اسباب کے، وہی جاننے والا ہے بغیر اسباب کے۔ جب سمیع اللہ، علیم اللہ، تو توکل علی اللہ، بھروسے کے لائق بھی صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی سمیع نہیں، اللہ کے سوا کوئی العلیم نہیں، تو اللہ کے سوا کوئی توکل کرنے کے قابل نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کے مسئلے کے لیے لڑ رہے ہو تمہاری اپنی توحید بھی اتنی کامل ہو کہ اس مسئلہ کے السمیع العلیم، اسی مسئلے کے لیے جہاد ہے، تو پھر عملاً بھی السمیع العلیم پر اعتماد کرو۔ جہاد ہے تو اعتماد بھی کرو، مسئلہ یہی ہے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، انہو کے اوپر لکھا ہے تعلیلیہ، یہ جملہ معللہ ہے، اور کیونکہ هو السمیع، وہی سننے والا ہے بغیر اسباب کے،
العلیم جاننے والا ہے بغیر اسباب کے. بَإِن یریدو اگر واقع میں یہ احتمال صحیح ہو کہ اگر ارادہ کرتے ہیں، یعنی یہ خیانت والا دھوکے والا احتمال صحیح ہے. بَإِن یریدو اگر وہ ارادہ کریں مشرک ان یخدعوک یہ کہ دھوکہ دیں میں آپ کو دھوکہ دیں گے صلح کے نام پر. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ پس بے شک کافی ہے تجھے امداد کے لیے صرف اللہ. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ کا معنی پس بے شک کافی ہے تجھے امداد کے لیے صرف اللہ تجھے کافی ہے. اس پر غور کرنا، آگے آیت کا معنی تب بنے گا. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ پس بے شک کافی ہے تجھے امداد کے لیے صرف اللہ. هُوَ الَّذِي وہی ذات پاک ہے. نمونہ امداد کا بیان ہے. وہی کافی ہے امداد کے لیے. اس کا نمونہ کیا ہے؟ هُوَ الَّذِي وہی ذات پاک ہے. حسر والا معنی ہے اور کوئی نہیں، وہی اللہ ہے. ایدک بنصرہ ایدک جس نے تقویت پہنچائی آپ کو بنصرہ اپنی غیبی امداد سے. بنصرہ کا معنی اپنی غیبی امداد. یہ غیبی کا لفظ کیوں نکالا کہ امداد دو قسم پر تھی. ایک امداد غیبی تھی اور ایک امداد ظاہری تھی. ظاہری امداد تو مجاہدین تھے اور غیبی امداد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنگ بدر کے منظر میں آپ نے دیکھی ہے. بارش آئی یہ بھی تو امداد تھی، فرشتے بھیجے یہ بھی تو امداد تھی، اور جنگ کا کافروں پر روم مسلط کر دیا یہ بھی امداد تھی. ایک مٹی کی مٹھی پورے لشکر کو اندھا کر گئی یہ بھی کیا تھی؟ امداد تھی. تو بے نصر ہی سے مراد یہی امداد ہے. اور حسبک اللہ میں بھی یہی بیان ہوا. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ پس کافی ہے تجھے امداد کے لیے صرف اللہ. آج کل کیا لکھتے ہیں؟ اللہ رسول کافی ہے. ہاں اللہ رسول کافی ہے یہ بھی لکھتے ہیں. وہ جو تقریر دل پذیر ہے مولوی منیر منور کراڑ پکا کی، اس کے دوسرے صفحے پہ بھی یہ لکھا ہے اللہ نبی کافی ہے. اللہ نبی کافی تقریر دل پذیر کے یہ للڑوں کا رسالہ ہے جس کے جواب میں المسلک المنصور ہے. تو اس کے دوسرے صفحے پہ لکھا ہے اللہ نبی کافی. تو یہ کفریہ جملہ ہے. امداد کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اور آگے آئے گا قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ اعلان کرو میرا پیغمبر کافی ہے مجھے صرف اللہ. آگے سورہ زمر میں آئے گا الیس اللہ بکاف عبدا. الیس اللہ بکاف عبدہ کیا نہیں ہے اللہ کافی اپنے بندے کو. تو یہ ہے وہی مضمون. تو ایدک بنصرہ تقویت دی تجھے بنصرہ اپنی اول غیبی مدد کے ساتھ وبالمؤمنین ثانی ظاہری مدد کے ساتھ. اور ظاہری مدد کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کی جماعت. بالمؤمنین میں نے کہا ایک خاص طور پہ ذہن میں رکھنا اس آیت میں بار بار ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے.
شروع بھی اسی سے کیا، تو قرآن یہ رد کر رہا ہے دشمنان صحابہ پر، روافض شیاطین پر، مودودی لعان لعین پر، اور جتنے بھی صحابہ کے دشمن ہیں سب پر قرآن رد کر رہا ہے، بار 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 انہیں مومن کہہ رہا ہے، بار بار ایمان وبالمؤمنین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کیفیت نصر، یہ مومنوں کا مجاہدوں کی جماعت یہ بھی اللہ نے تیار کی ہے، وَأَلَّفَ اور محبت ڈال دی، تالیف کر دی، الف الف سمجھ گئے، محبت ڈال دی، الف یؤلف تالیفاً جوڑ دیا، جوڑ دیا، محبت ڈال دی۔ ہاں کبھی دیکھا ہے ایلفی؟ معنی نہیں کر رہا، معنی نہیں، وہ ایلفی اور ہے، لیکن وہ ایلفی جو ہے نا، حضرت امام اہل سنت حضرت نلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی ایک کتاب تھی کھچ لغت، لغت کھچ، وہ کسی طالب علم نے چوری کر دی، لغت کھچ، تو کھچ لغت حضرت کی تھی، تو وہ مناسبتیں بناتے تھے، اس میں ایک مناسبت حضرت نے یہ بنائی تھی، قومم بورا، بورا بولتے زبردست تھے، بورا کہتے ہیں، اصل میں تھا بورا، اسی سے پھر بن گیا بوڑھا، بورا ہلاک ہونے والی، اور بوڑھا کو بوڑھا اس لیے کہتے ہیں یہ بھی قریب الہلاک ہے، تو اس کا نام حضرت نے رکھا کھچ، کھچ لغت، یہ کوئی معنی نہیں کر رہا لیکن معنی بن زبردست گیا، جیسے ایلفی سے ٹوٹی چیزیں جڑ جاتی ہیں، ایلفی لگانے سے ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ جاتی ہیں، اسی طرح اللہ نے اپنی رحمت کی ایلفی صحابہ کے دلوں پہ لگا دی اور ان کو جوڑ دیا، یہ ٹوٹے ہوئے دل تھے، سینکڑوں سالوں کی لڑائیاں چل رہی تھیں، اور بڑی بڑی جنگیں تھیں، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہی جھگڑے چل رہے تھے نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے۔ اب وہاں جمع ہوئے، کوئی روم سے، کوئی حبش سے، کوئی مکہ سے، کوئی مدینہ سے، کوئی کس قوم کا، کوئی کس قوم کا، ان سب کو الف بین قلوبہم، الف محبت ڈال دی، خبر ہے، انشاء نہیں ہے، خبر ہے، توجہ ہے نا، ہاں یہ خبر دی جا رہی ہے، اللہ کی خبر سچی ہے یا نہیں ہے، سچی ہے، ہاں اس پر خبر پہ دیکھنا ہے، الف بین قلوبہم، محبت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان، بین قلوبہم درمیان ان کے دلوں کے۔ اب ذرا خیال کرنے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، لو انفقت اگر خرچ کرتے آپ، ما فی الارض جو کچھ کے خزانے زمین کے ہیں، جو کچھ کے زمین کے اندر کے خزانے ہیں، جمیعاً سب کے سب، ما الفت بین قلوبہم، ما الفت تو آپ نہیں محبت ڈال سکتے تھے ان کے دلوں کے درمیان، ولیکن اللہ
وَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے أَلَّفَ بَيْنَهُمْ محبت ڈال دی ان کے درمیان، ان کے دلوں کے درمیان. إِنَّهُ عزیز حکیم. انہ بے شک وہ اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمتوں والا ہے، حکیم. تو اب ذرا پھر آیت پہ غور کر لو. فرمایا بالمؤمنین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ فرماتی ہیں کہ محبت ڈال دی ان کے دلوں میں. اور دوسرا مقام بھی نکال دو کہ اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اصبحتم بنعمتہ اخوانا. 127 صفحہ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کے انعامات کو اپنے اوپر. بڑا انعام یہ ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تھے تم دشمن. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس جوڑ دیا، محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس ہو گئے ہو تم بِنِعْمَتِهِ، اس کی نعمت کے ساتھ، اخواناً، بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تھے تم جہنم کے کھائی کے کنارے پر، جہنم کے کنارے پہ تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، فَأَنْقَذَكُمْ، پس تمہیں پیچھے ہٹا لیا، نکال لیا اس سے. اب میری طرف توجہ ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ نے خبر بھی دی اور امتنان اور احسان بھی جتلایا کہ پیغمبر کے صحابہ، ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑا اور ان کے دل آپس میں کھنڈ کھیر تھے، اور ان کے دلوں میں کیا ڈال دی؟ محبت ڈال دی. یہ قرآن ہے. تیسرا مقام قرآن کا رحماء بینہم، وہاں پر رحماء بینہم، رحمت کا تعلق بھی دل سے ہے، ان کے دل جڑے ہیں اور یہ آپس میں رحیم ہیں. اور چوتھا مقام قرآن کا اعزتن علی المومنین، اذلتن علی المومنین، مومنوں کے بارے میں یہ کیا ہیں؟ نرم ہیں. اور نرم یعنی آپس میں یہ رحیم ہیں. اب یہ قرآن مقدس کی نصوص واضح پیغام دے رہی ہے. 3 چیزیں بالکل واضح ہوئی. نمبر 1 یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا دل ملا تھا اور ان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت تھی. ایک دوسرے کی کیا تھی؟ محبت تھی. یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ. یہ اللہ بتا رہی ہے اور اس کی خبر دے رہی ہے. اب جو روایت چاہے وہ دنیا کی کسی کتاب میں ہو، یہ ثابت کرے کہ صحابہ کا آپس میں بغض تھا، وہ روایت واجب الرد ہے. وہ روایت راوی کے منہ پہ ماری جائے گی اور قرآن پہ ایمان رکھا جائے گا. یہ مسئلہ کنفرم مسئلہ ہے، معمولی مسئلہ نہیں کہ پیغمبر کریم کے صحابہ کے دل اللہ نے جوڑ دیے اور ان کے درمیان محبت قائم کر دی، اور محبت بھی جس پر اللہ احسان جتلا رہے ہیں.
امتنان کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے، میں نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، دشمنیاں نکل گئی، محبت آ گئی۔ اب اگر کوئی مورخ کی تاریخ کہے کہ صحابہ کا آپس میں بغض تھا، اس مورخ پہ بھی لعنت بھیجیں گے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں جو قرآن کی شہادت ہے اس پہ ہم ایمان لائیں گے۔ کوئی روایت نہیں، کوئی راوی نہیں، اور مودودی جیسا جاہل، جہلمی جیسا چوہا، اسحاق بڈھا جیسا معرب باللام شیطان، یہ سب کیا کہتی ہیں؟ ان میں پرانے جذبات جہلیت وہ تازہ ہو گئے اور پرانی رکاوٹیں پھر آ گئی۔ مودودی بھی یہی کہتا ہے کہ صحابہ کرام میں جو پرانی اسلام سے پہلے والی رکاوٹیں تھیں اور وہ دشمنیاں وہ پھر آ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ رکاوٹیں آنی تھی تو پھر اللہ جو عالم الغیب ذات ہے وہ کیوں خبر دے رہا ہے کہ ان کے دل، ان کو میں نے جوڑا، ان کے دلوں میں محبت ڈالی، یہ اصبحتم بنعمتہ اخوانا، یہ بھائی بھائی بن گئے، رحماء بینہم، اور ان کی یہ حالت بن گئی۔ اب اگر بوئی جہلیت کے جذبات اور بوئی پرانی رکاوٹیں وہ صحابہ کے دلوں میں جو لعنتی مان رہا ہے، دراصل وہ اللہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو صحابہ کی رکاوٹیں بیان کرے اور یہ بیان کرے کہ صحابہ علی معاویہ کا بغض تھا، فلانے صحابی کا بغض تھا، ان کی آپس میں چکمک تھی اور آپس میں رکاوٹیں تھیں، جاہلی جذبات تھے، تو وہ دراصل قرآن کے اس مضمون کا منکر ہو کے کٹر زندگی کو لانتی ہے۔ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کی طرف آئے ہی نہیں، یہ جائیں گے محمد بن اسحاق کی طرف، واقدی کذاب کی طرف، اور جائیں گے جنہاں فلانے نے لکھا فلانی تاریخ، ہر اس تاریخ کو گٹر میں مار دے جو قرآن سے ٹکرائے۔ یہ تو تاریخیں لے کے پھر رہے ہیں، اور جہاں قرآن کے مقابل میں تو بخاری حجت نہیں، قرآن کے مقابلے میں تو سیاستہ حجت نہیں۔ اور صبح بھی میں نے عرض کیا کہ یہ جو بدبخت فرقہ غیر مقلدین ہے، یہ اندر کے پلیت، ان کے عقیدے وہی ہیں جو جیل میں پیش کر رہا ہے، اور اس عقیدے کے بغیر یہ رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب روایت آ گئی، کسی رافضی کی روایت، کسی شیعہ کی روایت، کسی اندر کے بدبخت کی روایت، وہ جب صحابہ کی آپس میں دشمنی ثابت کرے گی تو ان کے پاس تو کوئی ضابطہ ہی نہیں، ان کے پاس تو بس یہی ہے کہ جو بس آ گیا کتاب میں، لا ریب کتاب یہی ہے، اور راوی بھی لا ریب ہے، نہ کبھی راوی بھولا، نہ کبھی راوی سویا، نہ کبھی راوی مجلس علم سے اٹھ کے پیشاب کی طرف گیا، اور نہ کبھی ان کا راوی کو کوئی اونگ آئی نہ نیند آئی۔ یہ تو ہمارے راوی ہیں، آدھے ابھی بھی سوئے ہوئے، ان کے راوی کبھی نہیں سوتے، اور اس نے پوری ہر چیز، نہ راوی کبھی بھولا، کوئی اتنے بادام اس وقت قیمتی تھے کہ راویوں نے جو کھا لیے کبھی بھولے ہی نہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن حاکم کتاب، یہاں بے شک نہیں، آگے بھی چل کے بے شک ہو، یہاں والی بے شک پھر تمہیں کوئی سامری ملے تو ڈھیلے بن جاتے ہو، سامری بہت پھرتی ہیں، تو اس لیے یہ قرآن ہے۔ قرآن اندر دیکھو واقعی قرآن میں یہ ہے یا نہیں، قرآن نے واقعی کہا ہے الف بین قلوبہم یا نہیں، قرآن نے کہا ہے اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اندر کی خبر قرآن دے رہا ہے، نہ راوی کو اندر کی خبر پتہ۔ کہتے جی غضبت فاطمہ تو فلم تتکلم حتی ماتت، اور راوی صاحب مہربانی کرو، کس نے تجھے بتایا کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی؟ یہ تو اندر کی بات ہے، یہ دل والی بات تو اللہ نے فرمائی ہے اللہ فبینا قلوبہم،
اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی دل سے ناراض ہو نہیں سکتے۔ اب کوئی کہے گا جی پھر لڑائیاں کیوں ہوئیں؟ تو لڑائیاں تو محبت میں بھی ہوتی ہیں۔ لڑائی کے لیے کس نے کہا بغض ہو، بلکہ زیادہ لڑائیاں ہوتی محبت میں ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کی لڑائی محبت میں ہوئی تھی یا بغض میں ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ نے جو حضرت ہارون کے بالوں اور داڑھی سے پکڑا بغض میں پکڑا تھا؟ محبت ہو میرا بھائی، میں نے تجھے یہاں ذمہ داری دی تھی کہ ان صوفیوں کا خیال رکھنا ہے، یہ جو سامری شامری پھر رہا ہے ان کا خیال رکھنا۔ تو نے ان کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ ان کے ساتھ نرمی توحید کا مسئلہ تھا نا۔ ہاں تو نے یہ ذمہ داری، تو جب پیغمبر کے ساتھ اختلاف کرے تو تالیف قلب کے منافی نہیں اور اندر کی محبت کے منافی نہیں۔ تو جس طرح کلی حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی لڑائی ان کی محبت کے خلاف نہیں، تالیف قلب کے خلاف نہیں، تو علی اور معاویہ کی لڑائی بھی ان کی محبت اور تالیف قلب کے خلاف نہیں بن سکتی، کیونکہ وہاں پر بھی دین کا مسئلہ تھا، جہاں پر بھی دونوں کا مقصد تھا اعلاء کلمت اللہ۔ تو تقسیم کار میں رائے مختلف ہو گئی، وہ سمجھتے تھے اس طرح زیادہ دین کا فائدہ ہے، وہ سمجھتے تھے اس طرح ہے۔ تو لڑ پڑنا، ہر لڑائی جو ہے وہ بغض کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ میں نے کہہ دیا بہت ساری لڑائیاں محبت میں ہوتی ہیں۔ اس لیے تمام وہ تاریخ کا گند، تاریخ کا گٹر جس کو مودودی جہنم میں ساتھ لے کے گیا، یا اس طرح کے لوگ جنہوں نے اس تاریخی روایات پہ اعتماد کر کے خلافت و ملوکیت کے اوراق سیاہ کیے، جس طرح اس کا نامہ اعمال سیاہ تھا اسی طرح اور دل سیاہ تھا۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر صحابی کے متعلق سینہ صاف ہو، کسی صحابی کا بغض نہ ہو۔ صحابہ کے سینوں کو اللہ نے آپس میں صاف کر دیا، مدتوں کی دشمنیاں گئی، اور یہ اللہ کی ایلفی لگی ہوئی تھی، یہ اللہ نے ایلفی لگائی ہے، یہ مولویوں والی ایلفی نہیں کہ آج لگی کل ٹوٹ گئے، نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مسئلہ، یہ جو مرزا جیل میں ہے یہ تو بالکل الو کا چرخ ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، یہ تو وہ بارانی زمین کا چوہا ہے، اس کے پاس سوائے خلافت و ملوکیت کی اور کوئی چیز نہیں، چند اردو چیزیں وہ لے کر۔ لیکن ایک چیز پہ میں خوش ہوں، جو اصل نظریہ، اصولی نظریہ غیر مقلدین فرقہ کا ہے اس کو مرزا بیان کر رہا ہے۔ اب غیر مقلد اس سے ناراض ہیں کہ ہم تقیہ کر رہے تھے تو نے تقیہ چھوڑ دیا، اور جو مرزا کہہ رہا ہے یہی ان کا اصول ہے کہ جو روایت بھی آئے گی اسنادہ صحیح، بس اسنادہ صحیح، ان پر قرآن بھی گیا سب کچھ گیا، تو بڑا انہوں نے یہی بنایا ہوئے اسنادہ صحیح، اور کہنے والا کون ہے؟ البانی تھے، زبیر علی زئی، یہی کہنے والے ہیں۔ دوسرا مسئلہ سمجھے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ خرچ کرتے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ کے زمین کے اندر خزانے جمیعاً سب کے سب، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ دلوں کو کس نے جوڑا؟ اللہ نے جوڑا۔ دلوں پر تصرف کس کا ہے؟ صرف اللہ۔ فرمایا میرے محبوب آپ کا بھی ان کے دلوں پہ تصرف نہیں تھا، سارے جہان پہ تصرف کرنا دور کی بات، مختار کل ہونا دور کی بات، جو آپ کے شاگرد ہیں
ان کے بھی دلوں پر تیرا تصرف نہیں ہے، ان کے دلوں پر بھی میں اللہ کا تصرف ہے۔ آیت صاف بتا رہی ہے کہ پیغمبر کریم کا صحابہ کے دلوں پر تصرف نہیں ہے۔ تو صوفیاں دا ہے، یہ جو صوفی کہتے ہیں فلانے صوفی نے کشبہ سے دل پھیر دیا، فلانے صوفی نے فلاں کر دیا، پیغمبر کا اختیار نہیں دلوں پر، تو ملا اور پیر کا اختیار کیسا اور تعبیر والے کا اختیار کیسا؟ لو انفقتا، سارے خزانے بھی خرچ کرتا، ان کے دل نہیں جڑ سکتے تھے، کیونکہ یہ تصرف دلوں کو جوڑنا، یہ تصرف ما فوق الاسباب ہے، اور یہ صرف میرا خاصہ ہے۔ اور جو بے ایمان کہتا ہے 500 کا تعویذ، 1000 کا تعویذ، اور تیرے پیچھے ایسے آئے گی جیسے بھیڑ آتی ہے، بھیڑ ہی کوئی آئے گی، بھیڑ کے دعوے کرتا ہے فرعون کا فرعون، اور کہتا ہے میرا تعویذ لے جاؤ، اور یہ محبت کے تعویذ دیتا ہے۔ حالانکہ فقہا نے لکھا ہے یہ جو محبت کے تعویذ ہیں یہ از قسم سیر ہے، یہ سیر اور سیر کفر ہے۔ اور یہ عامل صاحب نے اڈا لگایا ہوا ہے، MBBS ڈاکٹر، جو الف کو کلی جانتا ہے، اور تعویذ لکھے جا رہے ہیں، اور تعویذ میں بھی ایسے ایسے کلمات اور کفریات، پھر یہ اڈا بنا کے بیٹھا ہے، زنانیوں کا رش ہے، درمیان میں گرو بیٹھا ہوا ہے، اور چیکنگ ہو رہی ہے، کوئی شلوار سونگی جا رہی ہے، کوئی قمیض سونگی جا رہی ہے، کوئی سیکسی گپ شپ لگ رہی ہے، ہاں، اور کوئی کچھ ہو رہا ہے، ایک ایک احوال پہ نظر رکھے ہوئے ابلیس کا یہ لطفہ، اور بیٹھ کے پھر فرعونی دعوے، میرا تو ایک اتنے پیسے دے دو۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے فوٹو سٹیٹ کرا کے رکھے ہوئے، تعبیر فوٹو سٹیٹ، 1000 روپے والا، 1500 والا، 2000 والا، اور ان سے پوچھو تمہارے تعویذ غزہ میں کیوں نہیں چلے ہوئے؟ غزہ میں تعویذ، کشمیر میں تعویذ، تمہارے تعویذ نہ غزہ میں کام آئے نہ کشمیر میں آئے، اسی شہباز شریف پہ کوئی ڈال دو۔ یہ سب تمہارے تعویذ چلتی ہیں چبل چبل اور کھوتا کھوتا پارٹی پر، 1000 روپیہ بھی لیا، تعویذ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر ساری دنیا کے خزانے بھی تیرے ہاتھ میں ہوتے اور تو ان کو خرچ کرتا، ان دلوں کو تو جوڑ سکتا نہیں تھا، ان کے دل نہیں۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں اللہ جو میرا دل ہے وہ بھی میرے قبضے میں نہیں۔ لا تؤاخذنی فیما تملکو ولا املکو، فرمایا اللہ میں نے تقسیم تو کر دی ہے، باریاں مقرر کی ہیں تمام ازواج کے درمیان، لیکن جو دل کا معاملہ ہے تو میں محمد مصطفیٰ بھی اپنے دل پہ اختیار نہیں رکھتا۔ لا عملے کو، میں دل پر قبضہ اور اختیار میرا اپنے دل پر بھی نہیں، میرے دل پر بھی قبضہ اور اختیار صرف تیرا ہے۔ اس لیے اب ذرا غور کر لو تو آیت بالکل واضح ہے کہ صحابہ کے دل آپس میں جڑے ہیں۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔